اجنبی، غیر محرم، مردوں عورتوں کا ایک دوسرے کو سلام کہنے کے بارے شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا شریعت میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے؟ جواب: الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے اور سلام کا جواب واجب قرار دیا ہے، بلکہ سلام کو ایسے امور میں شامل فرمایا جن کی وجہ سے مسلمانوں میں محبت اور الفت پیدا ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس سے اچھا سلام جواب میں کہو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء 86۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم باہمی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے کرنے پر تم محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ صحیح مسلم حدیث 54۔ سلام عام کرنے کا حکم تمام مومنوں کے لیے ہے، وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ اس حدیث میں بھی مخاطب مرد اور عورت دونوں ہیں۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے مخاطب صرف مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ اور نہ قرآن و حدیث میں ہی ایسی دلیل ملتی ہے کہ مرد عورتوں کو سلام نہیں کر سکتے یا عورتیں مردوں کے سلام کا جواب نہیں دے سکتیں، بلکہ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں نے عورتوں کو سلام کیا ہے اور عورتوں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ اس لیے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مردوں کا عورتوں کو سلام کرنا اور عورتوں کا جواب دینا اسلامی آداب میں شامل ہے۔ ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضر الفام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ کر رکھا تھا۔ الفام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون آئی ہے؟ الفام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں الفامیم ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، او مرحبا بام ہانی، الفام ہانی کو خوش آمدید ہو۔ صحیح بخاری حدیث 3171۔ صحیح مسلم حدیث 336۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب کا عنوان دیا ہے، وَتِعَاب النَّاسَتْ نَزِعْنَا بِعَابَاتِ سَلْمٍ الرَّوْنْجِيَلْ وَيْلِ الَّنُنْسِعَكْنْ وَالَّنُنْسِعَكْنْ وَيْلِ الرَّوْنْجِيَلْ۔ مردوں کا عورتوں کو سلام کرنا اور عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا، یعنی اس عنوان کے ذریعے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو جواب دینا چاہتے ہیں جو عورتوں کو سلام کرنا ان کا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی رائے کے حق میں 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ پہلی حدیث، حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیا تھیں جو مقام بزا علیہ السلام جایا کرتی تھیں۔ ابن سلمہ نے کہا کہ بزا علیہ السلام مدینہ منورہ کا کھجور کا ایک باغ تھا، پھر وہ وہاں سے چقندر لایا کرتی تھیں اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھیں اور جو کے کچھ دانے پیس کر اس میں ملاتی تھیں۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چقندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھیں۔ ہم اس وجہ سے جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور قیلولہ دوپہر کا کھانا ہم جمعہ کے بعد کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث 6248۔ دوسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث 6249۔ واضح رہے یہاں جبرائیل علیہ السلام مرد کی شکل میں ہی تشریف لاتے تھے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں باب باندھا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب سلام مصافحہ اور گھر میں داخل ہونے کے آداب و احکام، باب عورتوں کو سلام کرنا۔ پھر نیچے یہ حدیث لائے ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اے نویر ساولے الین سے لوئے ایک دن مسجد میں گزرے، وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ سنن ترمذی حدیث 2697۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد میں ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن تشریف لے گئے، ایک عورت ان کے پاس آئی اور انہیں سلام کیا۔ مسند حمد ماسندہ العناصرن ہدنسا مائزن بن جیبل۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عورتوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور عورتیں بھی سلام کا جواب دیتی تھیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے۔ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ شرعی طور پر غیر محرم مرد و عورت کو ایک دوسرے کو سلام کہنے کی اجازت ہے، کیونکہ عورت کی آواز کے پردے کے بارے شریعت میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ پاک خود اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ذی شان ہے، جب تم ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھو تو پردے کی اوٹ میں بات کرو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سورہ الحزب ات 53۔ اس ات کے شان نزول کے بارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آ رسول اللہ، کاش آپ اپنی بیویوں کو پردہ کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ دینی اور دنیاوی مسائل پر بات کرتے ہیں۔ اس پر پردہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 402۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں جن میں عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھتی ہیں، بات کرتی ہیں۔ مرد حضرات امہات المومنین سے مسائل پوچھتے تھے، اس لیے شریعت میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، مگر ساتھ میں فتنہ سے بچنے کا حکم بھی ہے کہ جب ضرورت کے وقت بات کی جائے تو ایسی آواز ایسے بے تکلفانہ انداز میں بات نہ کی جائے جس سے اگلے کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے تما کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ سورہ الاحزاب ات 32۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دبی زبان سے بات کرنے سے منع کرنا اور صاف سیدھی بات کرنے کا حکم دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ اگر عورت کی پوری آواز پردہ ہوتی تو صاف سیدھی بات کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ پوری طرح منع کر دیا جاتا، اس لیے کہ پھر دبی زبان سے کی گئی باتوں سے روکنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ آپ آگے کہتے ہیں، جہاں تک سند کی بات ہے تو اس پر بہت سے دلائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی تھیں اور مردوں کی موجودگی میں استفسارات کرتی تھیں اور آپ انہیں جواب دیتے تھے۔ آپ نے کبھی عورتوں کو پوچھنے سے منع نہیں کیا اور نہ مردوں سے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آواز پردہ ہوتی تو آپ عورتوں کو منع کر دیتے، پھر مردوں کو اٹھ جانے کا حکم دیتے، اور یہ دونوں نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منکر کو برقرار بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ پتہ چلا کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد صالح العثیمین
المجلد الثانی عشر باب 70 الور۔ اور شیخ ابن عثمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے حنبلی فقہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے شرح علمنتھی 3 نومبر وش رحمات اللہ الکنا 3/8 توئے مقبل وغا علمنتھی 3/8 والفرو 5/157۔ شیخ صالح منجد ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، عورت کی آواز مطلقاً پردہ نہیں ہے۔ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے شکایتیں کرتی تھیں اور اسلامی امور کے بارے میں دریافت کیا کرتی تھیں۔ یہی سلسلہ خلفاء راشدین اور ان کے بعد کے حکمرانوں کے ساتھ بھی رہا۔ وہ اجنبی مردوں کو سلام بھی کرتی تھیں اور سلام کا جواب بھی دیتی تھیں، اور علماء نے کبھی اس کی نکیر بھی نہیں کی۔ ہاں، عورتوں کے لیے جائز نہیں وہ اپنی بات میں نزاکت رکھے، ایسا لہجہ اختیار کرے جسے مرد فتنہ میں پڑ جائے۔ من فتاوی اللجن الدام لبحث العالم والفتاق 6/83۔ نوٹ: اس تحریر کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالا جائے کہ ہم مسلم عورت کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ جسے مرضی جیسے مرضی ہم کلام ہوتی رہے، نہیں۔ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ عورت کی آواز عورت کی مانند پردہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ لگاوٹ اور نزاکت کے ساتھ کسی اجنبی مرد سے ہم کلام ہوتی ہے تو یہ حرام ہے۔ ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح وہ حسب ضرورت باہر نکل سکتی ہے، اسی طرح حسب ضرورت وہ کسی سے بات بھی کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ضرورت کا شرعی دائرے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر فتنے کا ڈر ہو تو غیر محرم نوجوان مرد و عورت ایک دوسرے کو سلام نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 191۔ اس لیے یاد رہے، اجنبی مرد و خاتون کے لیے ایک دوسرے کو سلام اور اس کا جواب دینے کے بارے میں خاص حکم ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بسا اوقات فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر اجنبی خاتون بوڑھی اور عمر رسیدہ ہے جس کو سلام کرنے پر فتنے کا خدشہ نہیں ہے تو مرد اس سے ہاتھ ملائے بغیر صرف زبان سے سلام کر سکتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر متعدد خواتین کو اکیلا آدمی سلام کہے، متعدد مردوں پر ایک خاتون سلام کہے، تو ان سب میں سے ہر ایک کے لیے فتنے کے خدشات نہ ہونے کی صورت میں سلام کہنا جواب دینا جائز ہوگا، اور جہاں پر فتنے کا خدشہ ہو تو وہاں نوجوان لڑکی یا لڑکے کو فتنے سے بچنے کے لیے سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اہل علم اسی بات کی طرف رہنمائی کرتے چلے آئے ہیں۔ وقال الحافظ فی الفتح۔ ترجمہ: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں، مردوں کا عورتوں کو اور خواتین کو مردوں کو سلام کرنے کا جواز اس وقت ہے جب فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ اور حلیمی رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ سے محفوظ تھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے حفاظت ملی ہوئی تھی۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ فتنہ میں نہیں پڑے گا تو سلام کر لے، بصورت دیگر خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح محلب رحمہ اللہ کہتے ہیں، مردوں کا عورتوں کو اور خواتین کو مردوں کو سلام کرنا اس وقت جائز ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ انتہی مختصرہ۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے استفسار کیا گیا، کیا اجنبی عورت کو سلام کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا، بوڑھی عورت کو سلام کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، تاہم نوجوان لڑکی کو سلام مجھے پسند نہیں ہے۔ زرقانی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے اظہار ناپسندیدگی کی وجہ بیان کرتے ہوئے موطا کی شرح 4/385 میں لکھا ہے کہ انہوں نے لڑکی کے سلام کی آواز سن کر فتنے میں مبتلا ہونے کے خدشے کی وجہ سے پسند نہیں کیا۔ وفی الاداب الشر 1/375 ذکر ابن مفلن ابن منصور قال للمام حمد التسلیم علی اللسا قال ذا کانت اجوزا فلا بس بے وقال صالح ابن المام حمد صلت ابی آسل اما علی المر قال ما الوبر فلا بس ما الشاب فلا تستنطق یعنی لا طلب نن تطولم برد السلام۔ ترجمہ: اسی طرح والاداب الشر 1/375 میں ابن مفلح رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن منصور نے امام احمد سے کہا،
خواتین کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر بوڑھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح صالح بن امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عورت کو سلام کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، عمر رسیدہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نوجوان ہو تو اسے بولنے پر مجبور مت کرو، یعنی سلام کا جواب دینا چونکہ واجب ہے، اس لیے اگر تم اسے سلام کرو گے تو واجب کی ادائیگی کے لیے اسے بولنے پڑے گا۔ وقال النووی فی اتابے الزوار سواد 407 ترجمہ۔ اسی طرح شارح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاذکار صفحہ 407 میں کہتے ہیں، ہمارے شافعی فقہائے کرام کا کہنا ہے کہ عورت کسی خاتون کو سلام کرے تو اس کا حکم مردوں کا آپس میں سلام کرنے والا ہی ہے، لیکن عورت مرد کو سلام کرے تو اس کی تفصیل ہے کہ اگر عورت اس مرد کی بیوی ہے یا لونڈی ہے یا کوئی بھی محرم رشتہ دار ہے تو اس کا حکم بھی مردوں کا مردوں سے سلام کا ہے، اس لیے ان سب کو دوسروں سے سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انہیں سلام پہلے کر دے تو ان پر اسے جواب دینا واجب ہے، اور اگر اجنبی ہے تو خوبرو ہونے کی صورت میں سلام کرنے پر فتنے کا خدشہ ہے، لہذا اسے سلام کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اسے سلام کر بھی دے تو اس کے لیے جواب دینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ خوبرو اجنبی عورت کسی کو سلام کرتے ہوئے پہل نہیں کرے گی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔